السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذرنی، چنانچہ چھوڑے مجھے، ومن یکذب، اور ہر اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی بس مجھے چھوڑ دیجئے اور اسے جو اس حدیث کو یعنی اس قرآن کو جھٹلاتا ہے، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اس کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، وہ اس پر نہیں مانتے، اس کو جھٹلاتے ہیں، تو اے نبی آپ چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں اور مجھے چھوڑ دیں، یعنی میں اب ان سے نپٹ لوں گا، آپ بے فکر رہیں، میں ان کو سمجھ لوں گا، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ اور پھر فرمایا سنستدرجہم، یعنی یقیناً ہم آہستہ آہستہ ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے، من حیث، اس طرح کہ وہ لا یعلمون، نہیں جانتے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، وہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کی توہین اور ان کو تذلیل کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے حق میں اچھا چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، اور وہ نہیں جانتے اس طرح اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ نرمی سے ان کو پکڑتا ہے، اور اس طرح پکڑتا ہے کہ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ سورہ مومن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اصل حقیقت کا وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو اولاد اور مال عطا فرماتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بہت ہمیں بھلائیاں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ ہمیں مل رہا ہے، اصل میں یہ ان کے لیے ایک پکڑ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ڈھیل دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی فرمایا پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی اترانے لگے تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، پھر وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے، یعنی جب وہ نصیحت کو ایکسیپٹ نہیں کیے، جب قرآن کی تعلیمات آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات آئے اس کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ نے سارے بھلائیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا کہ پھر کوئی مہلت ان کو نہ دی گئی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دیے جاتا ہوں، بلا شبہ میری تدبیر بہت قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انہیں جو مہلت اور ڈھیل دے رہا ہوں تو یہ بھی ان کے ساتھ میری ایک تدبیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہے ان کے خلاف، اور جب پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے تو پھر اس پکڑ سے کوئی نہ چھڑا سکتا ہے نہ پھر یہ بچ سکتے ہیں۔ تو خاص طور پر اگر کوئی انسان نافرمان ہے، نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ عطا فرما رہا ہے، بہت چیزیں، مال ہے اس کے پاس، وہ اولاد ہے، بہت ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو بہت ہی پھر ڈرنے والی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے، نافرمانی کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ اگر یہ سب کچھ عطا فرما رہا ہے، بڑی ڈرنے والی بات ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، پتہ نہیں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایز اے نعمت ملی ہے یا ڈھیل ہے کہ اچانک پھر اللہ کی پکڑ آئے اور پھر بچ نہ سکے۔ پھر اب دیکھیں نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی دعوت ان کو دیتے تو وہ سننا ہی پسند نہیں کرتے، قرآن سے بھاگتے، آپ کی دعوت سے بھاگتے، جھٹلاتے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں سے سوال کیا ہے ام تسألوہم، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ ویسے تو کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے لیکن بتانا ان کو مقصود ہے کہ کیا آپ مانگتے ہیں ان سے اجرن، کوئی اجر، فہم من مغرم مثقلون، تو وہ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہے، کیا آپ ان سے کوئی فیس لیتے ہیں، کوئی آپ ان سے کوئی اجرت لیتے ہیں، کوئی اجر مانگتے ہیں؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید میں کرتے ہیں، آپ تو ان سے کچھ نہیں لیتے، تو پھر کیوں یہ بھاگتے ہیں، پھر کیوں یہ نہیں مانگتے؟ یعنی کیا انہیں کوئی مال دینا پڑ رہا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو سننے کے لیے؟ کیوں نہیں سنتے یہ، کیوں قرآن سے بھاگتے ہیں؟
اور وجہ صرف یہی ہے، ان کے قرآن سے دور بھاگنا، اس پر ایمان نہیں لانا، اس کو جھٹلانا، جہالت کی وجہ سے، کفر اور سرکشی کی وجہ سے یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ ام عندہم، کیا ان کے پاس ہے، الغیب، علم غیب، فہم یکتبون، پھر وہ اسے لکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جہاں سے وہ لکھ لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنا، آپ پر ایمان لانے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، کیا وہ وہاں علم غیب سے کہاں سے لکھ کر آئے ہیں؟ ایسی بات تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں فَاصْبِرْ، چنانچہ آپ صبر کیجئے، آپ کی قوم کی طرف سے جو آپ کو اذیتیں مل رہی ہیں، وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو آپ صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے لیے، وَلَا تَکُنْ، اور نہ ہو آپ کا صاحب الحوت، مانند یونس یعنی مچھلی والے کے، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح آپ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جو نبی جس جگہ پر نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے تو نبی اپنی مرضی سے وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ اور یونس علیہ السلام سے یہ ایک خطا ہوئی تھی کہ ان کی قوم نے جب جھٹلایا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی اس جگہ کو چھوڑ کے وہاں سے نکل پڑے۔ اور یہ قصہ ہم سب جانتے ہیں کہ پھر وہ جب وہاں سے نکلے کس طرح وہ ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، پھر وہ سمندر کی گہرائیوں میں ان کو لے گئی اندر، اور وہ کتنے یعنی عرصے تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس میں بیان کرتے رہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ آپ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہونا، آپ اپنے رب کا حکم کا انتظار کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مکہ میں کس قدر آپ پر یعنی قاتلانہ حملہ ہوا کرتا، سازشیں آپ پر کی جاتی، آپ کے خلاف چالیں چلی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی حکم نہیں آیا تھا، اسی لیے مدینہ ہجرت نہیں کیے تھے، صبر سے وہاں پہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پھر ہجرت کا حکم دیا تو پھر وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ انتظار کریں، آپ حکم کا انتظار کریں، آپ صبر کیجئے۔ اور پھر یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ نادا، جب اس نے اللہ کو پکارا، وہو مکظوم، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اور یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ غم سے اس قدر تھے، اس طرح غم تھا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، بس یہ ایک غم۔ اور دعا بھی کیا کرتے ہیں، دعا میں یونس علیہ السلام کی یہ نہیں ہے کہ یا رب مچھلی نے مجھے نگل لیا، یا رب اتنا اندھیرا ہے یہاں پہ، میرا کیا قصور، ایک چھوٹی سی تو خطا تھی میری، یا رب یہاں اتنا اندھیرا، یا پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں کہ مجھے یہاں سے نکال۔ اور دعا میں دیکھیں کیا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ دعا دیکھیں کتنی پیاری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں، کہیں کوئی چیخ و پکار نہیں ہے، کہیں یہ نہیں ہے کہ مجھے بچا، مجھے نکال، نہیں، رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کہ ہاں میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے ہی ظلم ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی نا دعاؤں کو اسی طرح کرنا چاہیے کہ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نیکسٹ آیت میں، اولا، اگر نہ ہوتی یہ بات، ان تدارکہ، کہ پا لیا اس کو، نعمت احسان نے، من ربی، اس کے رب کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر توبہ کی توفیق نہ دیتے یونس علیہ السلام کو اور ان کی دعا قبول نہیں فرماتا تو انہیں ساحل سمندر کے بجائے جہاں ان کے سائے اور خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیل اور درخت اگا دیے تھے، کسی بنجر زمین میں پھینک دیا جاتا انہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا، سورہ صافات کی آیت ہے کہ اگر یہ تسبیح نہیں بیان کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں تسبیح کی کتنی بڑی فضیلت ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ نیکسٹ آیت 50 میں دیکھیں، فَاجْتَبَاهُ، چنانچہ چن لیا اس کو، رَبُّهُ، اس کے رب نے، فَجَعَلَهُ، اور اس نے اس کو دوبارہ کر دیا، مِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
انہیں چن لیا اور دوبارہ ان کو نیکوکاروں میں سے کر دیا. پھر سے اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائی, پھر سے دوبارہ ان کو رسالت سے نوازا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کسی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے یونس علیہ السلام کو چن لیا, دوبارہ پھر سے دیکھیں ہر چیز سے نوازا, پھر تو کسی کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں. اب دیکھیں نظر لگ جانا حق ہے, اس بات کی دلیل, اس بات کی ہمیں دلیل اس آیت میں ملتی ہے, آیت نمبر 51 میں, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ, اور تحقیق قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لا یزلقونک, کہ وہ پھسلا دے آپ کو, بِأَبْصَارِهِمْ, اپنی تیز نظروں سے. کافروں کا ذکر ہے یہاں پہ کہ وہ قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بری نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں, اپنی ابصار سے. لما سمیعوا, جب وہ سنتے ہیں ذکر قرآن کو, یعنی جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں, جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو اس طرح سنتے ہیں, اس طرح دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, اِنَّهُ, بلا شبہ وہ, لَمَجْنُون, ضرور وہ دیوانہ ہے. اور آپ دیکھیں واقعی جو نظر ہوتی ہے نا, انسان کی نظر, اس کے اثرات ہوتے ہیں. جب ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی اثرات, افیکٹ اس پر پڑتے ہیں. کئی لوگ تو نا اس طرح دیکھتے ہیں, گھورتے ہیں کہ ان کے اس دیکھنے سے, گھورنے سے خوف سا آتا ہے. کئی لوگوں کو دیکھیں کہ ان کی نظروں میں نا نفرت جھلکتی ہے. کئی لوگ غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں, کئی لوگ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں, کوئی لوگ تو ایسے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جب وہ ان کی نظریں ہم یعنی پڑتی ہیں اپنے چہروں پر, جب ہم ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں, ان کی آنکھوں کی طرف, تو وہ انسان جو کہنا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. کئی مرتبہ ہاتھ پاؤں اس کے پھولنے لگتے ہیں. تو یہ جو نظر ہوتی ہے نا, جو دیکھتے ہیں, تو اس نظر کے بھی انسان پہ اثرات ہوتے ہیں. تو اب یہ بھی کافر کیا کرتے تھے کہ یہ آتے تھے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں. تو اگر اللہ تعالیٰ اگر حفاظت نہیں کرتا اپنے نبی کی, تو یہ کافر تو یہ اپنی یعنی حسد بھری نظروں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد کا شکار کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظر کا لگ جانا حق ہے. اور یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے, کیونکہ اکثر لوگ تو نا نہیں مانتے, کہتے کہ نہیں ہے, یہ ایسے ہی وہمی باتیں ہیں, کوئی نظر نہیں لگتی, ایسے کچھ نہیں ہوتا. تو نہیں, واقعی نظر لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگ جانا برحق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی ہوتی تو نظر سبقت لے جاتی. اور جب تم سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر دیا کرو, اور اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی دم کیا کرتے تھے. آپ ان کلمات سے ان پر دم کیا کرتے تھے, پڑھتے تھے کہ اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تام کی پناہ میں دیتا ہوں, ہر شیطان, زہریلے جاندار اور ہر لگنے والی بد یعنی نظر بد سے. تو یعنی یہ جو دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے یہ واقعی مسنون طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق اور اسماعیل کو بھی اسی طرح کا دم کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو دم کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں نظر بد نہ لگے, تو اس دعا کو یاد کریں. ہم دیکھیں جو مسنون طریقہ ہے نا, وہ طریقہ ہم بالکل نہیں سیکھتے. نظر اتارنے کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کالا ٹیکا لگاتے ہیں کہ نظر ہی نہ لگے. کوئی کالا ٹیکا گال پہ لگاتے ہیں, کوئی تلووں کے نیچے کالا ٹیکا لگاتے ہیں. اگر کسی کو نظر لگ جائے تو مرچی جلا کر اس سے نظر اتارا جاتا ہے. یہاں تک حد تو دیکھیں آپ کہ کہیں جھاڑو اور چپل سے بھی نظر اتاری جاتی ہے, کہیں نیمبو سے, کہیں پیاز سے, کوئی تعویذ لٹکاتے ہیں, کوئی اسی طرح دیکھیں انڈے پر بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ ہلدی لگاتے ہیں اور وہ رات بھر اس کے سرانے رکھتے ہیں تکیے کے پاس, اور صبح کوئی چورستے پر جو ہے اس انڈے کو پھینک کر آتے ہیں. تو یہ ساری شرکیاں چیزیں ہیں.
کوئی دھاگا، کوئی ٹیکا، کوئی مرچی، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے صحیح طریقہ، اس طریقے سے ہم اپنی بچوں کو نظر بد سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس دعا کو یاد کریں۔ اور دوسری حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ ان کی نظر نہ لگے، اسی طرح انسانوں کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب معوذتین، جب قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی تو آپ نے ان دونوں صورتوں کو لے لیا اور جو دوسری چیزیں تھیں ان سب کو چھوڑ دیا۔ تو سورۃ الفلق اور ناس بہترین دم ہے، بہترین دعائیں ہیں، بہترین پروٹیکشن ہیں ہر حاسد کی نظر سے بچنے کے لیے، بری نظروں سے بچنے کے لیے۔ تو صبح اور شام کے اذکار میں یہ جو سورۃ الفلق اور ناس ہیں ان کو 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ ضرور حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح کا ایک قصہ حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے جہاں پہ یہ ہے کہ عامر بن ربیع کا سہل بن حنیف کے پاس سے گزر ہوا جبکہ وہ غسل کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح کا بدن تو کسی پردہ نشین عورت کا بھی نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سہل بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول، سہل کی خبر لیجئے، یہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کسی پر شک ہے، تم یعنی کسی پر الزام لگاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ عامر بن ربیع، کیونکہ انہوں نے نظر لگائی تھی نا، یہی کہا تھا کہ ان کا بدن تو کوئی پردہ نشین عورت کا بھی ایسا بدن نہ ہو۔ تو انہوں نے نام بتایا کہ عامر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ جب تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی کوئی بات اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور عامر کو حکم دیا، یعنی جنہوں نے کہا تھا کہ ان کا بدن تو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پردہ نشین عورت کا بھی نہ ہو، تو ان سے کہا کہ وضو کریں اور اپنے چہرے کو دھوئیں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئیں اور اپنے گھٹنوں اور تہبند کے اندر والے جسم کو دھو ڈالیں، اور پھر حکم دیا کہ اس پانی کو سہل پر ڈالو۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ برتن، جو پانی کا برتن تھا، اس کو پیچھے سے اس پر انڈیل دے۔ تو یہ بھی ایک جو نظر بد ہے اس کا علاج ہے کہ اگر پتہ چلے کہ کس کی نظر لگی ہے، اگر اس کا پتہ چل جائے تو اس شخص سے کہا جائے گا کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے، یعنی اپنا جو وضو کا پانی ہوگا وہ ایک برتن میں جمع کریں گے اور پیچھے سے برتن کو انڈیل دیں گے۔ تو اس طرح سے بھی نظر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا نا کہ اگر تم میں سے کسی کو یہ کہا جائے کہ وہ یعنی غسل کر کے اپنا پانی دے تو اسے پھر دے دینا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک صحیح طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے جہاں نظر کا علاج اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں انہیں دم کر دیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہوتی تو نظر بد سبقت کر جاتی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے دم کرا لیا کرے۔ تو دم کرانا سنت سے ثابت ہے، اور یہ آیات بھی، جو یہ آیت ہے، یہ آیت بھی تلاوت کی جاتی ہے، اس آیت کو بھی پڑھ کے دم کیا جاتا ہے جسے نظر لگ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے الحمدللہ پھر وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ دعا بھی ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے، اتنی پیاری دعا ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ابو سعید یا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، جبریل آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو یہ دم کیا، اور وہ کلمات ہیں بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر كل نفس وعين حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اور اس کا ترجمہ سنیں، کتنا پیارا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے تکلیف دے، اور ہر حسد کرنے والے اور ہر آنکھ کے شر سے بھی تجھے دم کرتا ہوں، اللہ تجھے شفا بخشے۔
تو یہ بہت ہی مسنون دم ہے جو جبریل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا. تو ان کلمات کے ساتھ بھی ہم اپنے پیاروں کو دم کر سکتے ہیں. اور ایک بہت ہی خاص بات کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے پیارے جو بھی ہیں اپنے پیارے، ان کی جو خوشی کے جو اوقات ہے یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہ ہمیں لوگوں میں ہم ایکسپوز نہ کریں. جیسے مثال کے طور پہ اگر بچے ہیں تو اگر بچوں کو کوئی اچھے پرسنٹیج ملے ہیں یا شوہر ہے انہیں نئی گاڑی یا نیا جاب ملا ہے یا کہیں باہر سب فیملی ایسے گھومنے پھرنے گئے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں، تو اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً فیس بک پر اس کو ڈال دیتے ہیں فوٹوز، یا پھر واٹس ایپ کی ڈی پی پہ ڈال دیتے ہیں، یا نہیں تو پھر لوگوں کو بتاتے ہیں. یعنی جس محفل میں بھی بیٹھیں گے آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں. انہیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. بیٹھ کے بچوں کی تعریف کرتے ہیں کہ میرا بیٹا تو کبھی نہیں روتا، کھانے میں کبھی نہیں ستاتا، آرام سے کھا لیتا ہے، میری بیٹی گھر کے سارے کام اچھی طریقے سے کر لیتی ہے، میرا بچہ بڑا ذہین ہے، یا میری بیٹی کو بہت اچھا سسرال ملا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کر دیتے ہیں. اور اس میں دیکھیں ہم ایک غلطی یہ کر رہے ہیں کہ ہم خود اپنے پیاروں کو لوگوں کی نظر کا نوالا بنا رہے ہیں. ہم خود اپنے پیاروں کو لوگوں کی نظروں کے سامنے لا رہے ہیں. تو پھر حسد تو حاسد تو پیدا ہوں گے، پھر تو نظر بد لگے گی ہی. ہمیں چاہیے کہ اگر یہ نعمتیں ہمیں ملی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تو ہمیں موقع نہیں ملتا، نہ ہی توفیق ہوتی ہے. اس وقت پہ فوراً فوٹوز لیں گے، اپلوڈ کریں گے، اس کے اوپر نیچے میسیجز لکھیں گے، کہیں ادھر اپلوڈ کر رہے ہیں، کہیں ادھر اپلوڈ کر رہے ہیں. اس طرح سے نظر بد لگ سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اسے لوگوں کو اس طرح اس کی نمائش کرتے نہ پھریں. اس طرح پھر نظر لگ جاتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے نظروں کے سامنے نہ لائیں، کیونکہ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس لیے بیٹھتے تھے کہ آپ کو نظر لگا دیں، اور یہی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے وہ قرآن یعنی مگر نصیحت جہانوں کے لیے. یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں، اور یہ لوگ اپنی آنکھوں سے نظر لگاتے ہیں اور اپنی زبانوں سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنی نگاہوں سے اور اپنی زبانوں سے، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص دیوانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا نہیں، یہ دیوانہ نہیں ہے. اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو سن لو کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور لوگوں یہ قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے، یہ تو نصیحت ہے. الحمدللہ. تو دیکھیں آج کی آیات میں ہم نے بے نمازی کا انجام دیکھا کہ وہ اس دن وہاں سجدہ نہیں کر پائیں گے، رسوا ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنیں، بڑے خشوع اور خضوع اور محبت سے نمازوں کو ادا کریں. پھر اس کے بعد ہم نے یونس علیہ السلام کا دیکھا، کس طرح یونس علیہ السلام نے اپنے رب کی پاکی بیان کی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے انہیں چن لیا. تو واقعی ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے، اعتراف کرتے رہنا چاہیے. اور پھر نظر بد کا علاج ہم نے دیکھا کہ ضرور کوشش کریں کہ اگر اس طرح کی کسی کو نظر لگی ہے تو کوئی شرکیہ یا بدعت ایسی چیزیں نہ کریں. قل اعوذ برب الفلق ہے، ناس ہے، آیت الکرسی ہے اور قرآنی آیات ہیں، ان سے دم کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو سکتے ہیں. تو یہ بیکار کی شرکیہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے خاندان والوں کو بچائیں. کالے ٹیکے ہے یا پھر وہ مرچی ہے، یہ جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. تو الحمدللہ اس سورہ کو ہم نے مکمل کیا ہے. بہت ساری علم کی باتیں، بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہے. تو اب کوشش یہ کرنا ہے کہ جو جو سیکھا ہے وہ چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے جانا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیکھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلائے، شرک اور بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بچائے. آمین یا رب. ان آیات کی تلاوت سنیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر